آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مختلف انواع و اقسام کے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. 3 بڑے بحران ہیں. ایک بحران جو ہے وہ آئین کا بحران ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس آئینی بحران میں سے ایک سیاسی بحران برآمد ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس بحران نے مزید شدت اختیار کیا ہے، اور کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو معاشی بحران ہے وہ مزید گہرا ہو گیا. اور آج جو ڈالر نے ایک بہت بڑی لانگ جمپ لگائی ہے تو اس کے بعد یہ ایک تھرتھلی مچ گئی ہے. ایک ہر طرف بے چینی کی کیفیت ہے، افراتفری کا عالم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس صورتحال میں ہم بات کریں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے، کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ پیٹرول میں کچھ سستا بھی کیا ہے. تو کیا واقعی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پیٹرول کو سستا کر رہے ہیں؟ اگر پیٹرول کو سستا کر رہے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ذرا پہلے یہ بتائیے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، تو اجلاس میں یہ کوئی غور کیا گیا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں سر، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو جو ڈیٹیلڈ میٹنگز ہوتی ہیں، کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں اس پہ غور کیا جاتا ہے. کابینہ میں تو جو ایجنڈا کے اوپر معاملات ہوتے ہیں صرف انہی کے اوپر کابینہ کا زیادہ تر کام مشتمل ہوتا ہے. جی. آج جو بھی کابینہ کے اندر ایجنڈا پہ آئٹمز تھی صرف وہی ڈسکس ہوئی، یہ ڈسکس نہیں ہوا سر. اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈالر کا لانگ جمپ ہے، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ڈار صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں اب وہ استعفیٰ دے کے گھر جائیں. دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے، تو اگر آپ اپنا ابتدائیہ دیکھیں یا سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ڈار صاحب سے پہلے کس کس کو استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے. اچھا. اس وقت ملک جس قسم کے عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، اور جن چیزوں کی یا جن فیصلوں کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ IMF کا بھی، دیگر اداروں کا اعتماد جو ہے وہ ہم پہ ایک گھٹتا بڑھتا ہر وقت ایک فلکس میں رہنا شروع ہو گیا ہے. تو ان تمام معاملات کو جن کا تعلق سٹیبلٹی سے ہے، میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس وہ اتھارٹیز ہیں غالباً ان کو بھی غور کرنا چاہیے. ڈار صاحب کو کسی بھی بات پہ غور کرنے سے پہلے، یعنی ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج سے لے کر اکتوبر نومبر تک صرف الیکشن ہی ہوتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں 90 دن میں ہو جائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے 90 سے زیادہ بھی لگ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے اسمبلی رک گئی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دے دیے گئے ہیں اور استعفے قبول ہو گئے ہیں، پھر آپ کو ایک دن پتہ چلتا ہے کہ کوئی استعفیٰ قبول نہیں ہوا، وہ تو سارے ریوائیو ہو گئے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کو جانا چاہیے اچھا اسٹیبلائز کرنے کے لیے. ملک صاحب، آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس آر spreading malicious rumors that Pakistan may default. This is not only completely false but also belly the facts. State Bank of Pakistan forex reserves have been increasing and are almost $1 billion higher than the 4 weeks ago despite making all external. اچھا، اس میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں $1 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے، تو پھر یہ ڈالر جو ہے یہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوا ہے؟ جی، عدم استحکام کی وجہ سے. جتنی بھی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تمام برحق ہیں. اچھا. اور آپ مجھے بتائیے نا، اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے پروگرام کا کل پروڈیوسر کون ہوگا، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا کیمرہ مین کون ہوگا، آپ کا کوئی ٹیم جو ہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ گیسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، گیسٹ آئیں گے یا نہیں ہوں گے، حامد میر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے، حامد میر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو میں نہیں کہہ سکتا. حامد میر صاحب انشاءاللہ رہیں گے. لیکن اس طرح کی انسرٹنٹی میں تو آپ پروگرام بھی نہیں چلا سکتے، تو ملک چلانا تو بہت بڑی. ڈاکٹر زبیر صاحب، کیا پاکستان IMF کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ جناب دیکھیے، IMF جو ہے نا یہ ایک ڈیولپمنٹ بینک نہیں ہے. یہاں پر IMF کے ادارے کو سمجھنا ہے. IMF ورلڈ بینک کی طرح، ADB کی طرح، اوروں کی طرح ڈیولپمنٹ بینک نہیں. ان سے آپ قرضے نہیں لیتے کہ اپنی ملک کو آگے لے کے جانا ہے. جب آپ کے ملک کی معیشت گر جائے، ڈوب جائے، اور آپ کے
جو فارن ایکسچینج کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ دباؤ میں آ جائے، تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے نہیں سکتا جب تک آپ پہلے سے مشکلات میں نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ نیڈ ہونی چاہیے اس کی، وہ پہلے اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ میں تو آخر وہاں اتنے سال ٹائم گزارا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ملک کے حالات خراب ہوں آئی ایم ایف کے پاس جائے تو ہم سمجھیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ ہوا ہے، وہ الگ بات ہے، ویسا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس کے جو قوانین ہیں اس کو جوائن کرنے کے، اس میں ایک ہے آرٹیکل 4۔ آرٹیکل 4 کے تحت ہر ملک جو اس کا ممبر ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، جاپان ہو، یورپ ہو یا پاکستان، ان سب نے سالانہ یا 2 سال میں ایک دفعہ اپنے تمام ملک کے جو اعداد و شمار ہیں اور اکاؤنٹس ہیں، فسکل، مانیٹری اور بیرونی، ان کا جو مکمل جائزہ ہے وہ ان کو دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام باقی جو لوگ ہیں جو قرضے دیتے ہیں ممالک کو، پاکستان کو، وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ آ کر منسٹری آف فائنانس میں بیٹھ کر آپ کی کتابیں دیکھیں۔ تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ڈی لنک نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں اپنی اکانومی اگر ہم ٹھیک چلائیں تو ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چونکہ خود غیر ذمہ دارانہ اپنی بجٹ کی پالیسی چلاتے ہیں، فسکل پالیسی چلاتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس 23 مرتبہ گیا ہے، وہ ہر مرتبہ ہماری اپنی گورنمنٹس کی غیر ذمہ دارانہ کاموں کی وجہ سے۔ میں ایک آخری بات دیکھیں، 2002 سے لے کر 5-6 تک جب شوکت عزیز واز ان چارج، پاکستان نے بہت اچھی فسکل ڈسپلن کی، اور اس وقت ایک قانون بھی انٹروڈیوس ہوا، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، کہ ہم رسپانسبل رہیں گے اور ڈیٹ جی ڈی پی ریشو جو ہے اس کو ہم 60% سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ اب اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ یہ پچھلے آپ 7-8 سال سے دیکھیں، یہ جو ریشو ہے ڈیٹ جی ڈی پی کا، یہ ابھی کو 85-90% تک پہنچ گیا ہے۔ ہم قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے، اور ابھی ہمیں لازمی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جاتے ہیں، ہمیں اپنا پروگرام لے کے جانا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہو۔ یہ لوگ منہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اکنامکس کی اور نہ ان کی ادارے کی، تو یہ اس لیے ہم مار کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، میں آپ کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، آلٹرنیٹو ٹو آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دی باکس سولوشنز۔ آپ نے کافی سارے سولوشنز دیے ہیں۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے، کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ بہت خوشحالی آ سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کا اس وقت کا مقابلہ کریں جب پاکستان آئی ایم ایف کے پاس اتنا زیادہ نہیں جاتا تھا، 80 کی دہائی تک، مطلب اوکیجنلی جاتا تھا مگر اتنا زیادہ نہیں، اور اس وقت تک پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا۔ ہمارا ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ 80 کی دہائی میں، جو کہ بہت، یعنی کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ ہو رہ چکا ہے 60s میں، مگر 80 کی دہائی میں بھی ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ جو تھا وہ 6.4% تھا ایوریج اینول۔ اور آپ دیکھیے جیسے ہی پاکستان نے زیادہ قرضے لینا شروع کیے آئی ایم ایف سے، 90 کی دہائی میں 88 سے شروع ہوا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومتیں آتی تھیں مطلب 2-3 سال کے لیے، تو ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ 90 کی دہائی میں 4.6% تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ریٹ آف گروتھ بہت کم ہو گیا بلکہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوا۔ اسی لیے 90 کی دہائی کو کہتے ہیں دا لاسٹ ڈیکیڈ، بیکاز 90 کی دہائی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، اور پھر ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوا، گروتھ بھی نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے سیریس ڈسٹریبیوشنل کرائسس پیدا ہوا۔ یعنی کہ جب گورنمنٹ تعلیم پہ اور صحت عامہ پہ خرچ نہیں کر رہی تھی تو اس کی وجہ سے زیادہ تر غریب لوگ حکومت کے ان ایکسپینڈیچرز کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھی، ڈسٹریبیوشن آف انکم بہت بری طرح متاثر ہوا،
اور غربت اتنی بڑھی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان میں غربت کی شرح 50% ہے، جبکہ اندرونی سندھ میں 85% ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سیریس پاکستان میں پہلی دفعہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، اس کے بعد یہ جو پہلا ڈیکیڈ تھا تو بڑے پیمانے پہ جرائم شروع ہوئے، بیکاز ڈرکمینین ماڈرنائزیشن پرسپیکٹیو وہ کہتا ہے کہ جو اکنامک ویریبلس ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے سوشل ویریبلس پہ، تو کڈنیپنگ فار رینسم اور ڈاکے اور یہ سب شروع ہو گئے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ پولیٹیکل کرائسس بھی ہوا، جیسے ہی کوئی گورنمنٹ، کسی گورنمنٹ نے ہارڈلی اینی گورنمنٹ کمپلیٹڈ اٹس ٹینیور، 2-3 سال حکومتیں آتی تھیں، اور جیسے ہی وہ حکومت ڈیفالٹ کے قریب جاتی تھی تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، اور جو نئی حکومت آتی تھی وہ پہلی بات یہی کہتی تھی کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف فار نیشنز دیٹ ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری۔ اب ہم لوگوں نے پھر بڑے پیمانے پہ آئی ایم ایف سے قرضے لینا شروع کیے، اور بالکل ہم 90 کی دہائی کو واپس وہ کر رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں 5000 کارخانے بند ہو گئے تھے، 20 لاکھ لوگ ان امپلائڈ ہو گئے تھے، جس کا پھر امپیکٹ ہوا سوشل ویریبلز چلیں اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ جی شعیب شاہین صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، اس میں صرف پی ٹی آئی والے جائیں گے یا کوئی سول سوسائٹی، کوئی وکلا کی تنظیمیں یہ بھی اس میں شامل ہوں گی؟ یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف تحریک میں، جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سول سوسائٹی، وکلا کی تنظیمیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اب یہ اس وقت ملک کی بقا کا سوال ہے۔ جب ملک کی بقا ایٹ سٹیک آ جائے تو تمام سیگمنٹس کو ساتھ کھڑے ہو کے تحریک میں شامل ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ریزولوشن آدھے منٹ میں پڑھتا ہوں، جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ جناب کی اجازت سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ان تمام غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتی ہے، موجودہ وفاقی و پنجاب حکومت کی شدید مذمت کرتی ہے اور وفاق پنجاب حکومت سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مزید مطالبہ کرتی ہے کہ مہنگائی کے اس بدترین ماحول میں صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، تمام وزراء، پارلیمنٹیرینز، ججز، جرنیل اور سول اور عسکری اداروں کو دی جانے والی تمام مراعات، مفت پیٹرول و پروٹوکول کو ختم کیا جائے، ان کے بیرون ملک سرکاری دوروں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اگر ایک دہاڑی دار مزدور جو کہ 20-25 ہزار ماہانہ کماتا ہے اپنی جیب سے مہنگا پیٹرول، بجلی و گیس برداشت کر سکتا ہے، تو اشرافیہ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں وہ عوام کے ٹیکسوں سے مراعات حاصل کر کے غیر ضروری بوجھ عوام پر ڈالیں۔ تمام چھوٹی بڑی سرکاری گاڑیاں ختم کی جائیں اور نیلام کی جائیں، تمام قسم کے سرکاری کھانوں پر پابندی عائد کی جائے، سیکیورٹی کے نام پر کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ حکمرانوں کی جیبوں سے وصول کیا جائے، سرکاری بے جا اشتہارات جو کہ صرف میڈیا مالکان اور اخبارات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیے گئے ہیں ان کو بند کیا جائے، اور اس کا بل بھی حکمرانوں کی جیبوں سے نکالا جائے۔ کسی بھی حکمران، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور سرکاری افسر کی جائیداد ملک سے باہر ہو تو ان کا احتساب کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر قسم کی جائیداد پاکستان میں رکھیں تاکہ ان کی حب الوطنی اس ملک کے ساتھ ہو، ورنہ ان کو اس ملک کے اقتدار سنبھالنے کے لیے نااہل کیا جائے۔ اب دیکھیں، ہم تمام جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، ہم سارے ایگریوڈ ہیں ان کے اس ڈریکونین ایکشن سے۔ جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اسپیشلی جو مہنگائی کا جو عالم ہے یا جو ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور پھر عوام اور پبلک کے ساتھ جو ظلم یہ روا رکھ رہے ہیں، اور مہنگائی کی صورت میں جو پرچیزنگ پاور ہے ایک عام آدمی کی، کھانے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم جیل بھرو ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک کی صورت میں اگر آپ جیل چلے جائیں گے تو وہاں پہ تو آپ کو کھلانا پلانا جو ہے وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ دیکھیں، جس دن عوام کھڑی ہو جائے گی نا، ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں کہ یہ لوگوں کو جیلوں میں لے کے جائیں۔ عوام جس دن کھڑی ہو جائے گی، سری لنکا کا کیا ہوا، جس دن عوام کھڑی ہو جائے گی، یہ ایک دن بھی نہ یہ حکومت رہے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر گولیاں چلا سکے آپ گی۔ شامل ہوں گے جیل بھرو تحریک میں؟ دیکھیں، فی الحال تو ہم پارٹ نہیں ہیں اس جیل بھرو تحریک کا، لیکن اصولی طور پر ہم ان کی اس کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے کال دی ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم کسی بھی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کوئی بھی کرے، خواہ وہ موجودہ پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کر رہا ہے، گورنرز کر رہے ہیں، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کرے، تو ہم اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف سٹینڈ کریں گے۔ آگے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی،
ہم بار ایسوسیشنز اور بار کونسل مل کے ہم کوئی لائحہ عمل بنائیں گے، لیکن ہم ایگریوڈ ہیں موجودہ مہنگائی کے، ہم ایگریوڈ ہیں اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے جو کہ پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن اور گورنرز مل کے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، کچھ تجاویز آپ نے دی ہیں، کچھ تجاویز زبیر صاحب دے رہے ہیں، کچھ شاہدہ وزارت صاحبہ دے رہی ہیں، تو کیا یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ ان تجاویز پہ عمل درآمد کر سکتی ہیں، یا اس کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی آپ چلا سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ فارغ کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر کوئی تھوڑی سی بھی اس میں عقل ہو یا اس میں کیپیسٹی ہو تو وہ آرگنائز کر سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے، اسپیشلسٹ چاہیے، پروفیشنلز چاہیے، تو وہ پرائم منسٹر وہ سیلز بنا سکتا ہے۔ ہر منسٹری میں آپ کی ایک سیل بن سکتا ہے جو آپ کے پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ کر کے اس کے مطابق جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ ہو اور اس کو مانیٹر کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہدہ وزارت صاحبہ، آپ نے تو اپنی کتاب میں ایک چیپٹر ٹیکنوکریٹس پہ لکھا ہوا ہے، ایک چیپٹر آپ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ہے، تو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے یہ ٹیکنوکریٹس کریں، یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، یا آئین کے مطابق جو حکومت چل رہی ہے وہی اس پہ عمل درآمد کرے؟ دیکھیے میرے خیال میں آئین کے مطابق تو ہونا چاہیے، مگر ایسے لوگ جو ٹینٹڈ ہیں، جن کی شہرتیں خراب ہیں اور جو صرف شاہانہ طریقے سے زندگیاں گزارتے ہیں، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں، میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو تو نہیں ہونا چاہیے حکومت میں، جس قسم اور آپ نے جو ڈول نیشنلٹی والے ہیں ان کو تو بالکل آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں اس پہ آ رہی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو الیکٹڈ بھی ہیں وہ بھی ایماندار ہوں، ان پہ کرپشن کے کیسز نہ ہوں۔ تو ایک بات، جہاں تک ٹیکنوکریٹس کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے، 3 دہائیوں سے، 90 سے لے کے اب تک وہی چہرے بدل کے، وہی چہرے کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی وہی چہرے نون لیگ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیز پیپل ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور۔ پچھلے 30 سال سے یہ کچھ نہیں کر پائے، تو اس لیے وی نیڈ پیپل جن کو ابھی انہوں نے اس قسم کے جو فیل نہیں ہوئے ہیں۔ دوسرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس اگر ہوں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں، یہ ٹیکنوکریٹس انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار نہ ہوں، ڈوئل نیشنلز نہ ہوں، اور بہت سے لوگ پاکستان کے، ہمارے گورنمنٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں، اور کچھ لوگ باہر کی حکومتوں کے تنخواہ دار ہیں۔ آپ نے ان کے نام بھی لکھے ہیں؟ جی، تو نہ وہ لوگ ہوں جو باہر کی حکومتوں کے تنخواہ دار ہیں، نہ وہ ہوں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں، نہ وہ ہوں جو ڈوئل نیشنلز ہیں، اور نہ وہ ہوں جو فیل ہو چکے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ 30 سال سے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، جو بھی روڈ میپ ہے اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے امپلیمنٹ کیا جائے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ ہی کچھ ٹیکنوکریٹس کو کنیکٹ کر دیا جائے، کیا یہ پاسبل؟ دیکھیں میں بات سنیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا تو لازمی ہے نا، لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈ بھی ہوتے ہیں۔ کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں؟ 21-22 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔